میں لڑکا تھا پر خوبصورتی میں ماں پر گیا تھا۔ پہلی نظر میں دیکھنے والا ہر شخص مجھے لڑکی سمجھتا۔ مجھے اپنے آپ سے شدید نفرت ہوتی جب اچانک میری ماں بیمار ہو گئی اور پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے لڑکی بن کر مساج سینٹر میں جاب شروع کر دی۔ میں وہاں عورتوں کا مساج کرتا اور ایک دن وہاں ایک امیر باپ کی بیٹی آئی اور میں اسے مساج دے کر جو ہی باہر گیا وہ چیخنے لگی، بولی میرے سونے کی انگوٹھی چوری ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے جو ہی وہاں کی عورتوں نے میری تلاشی لی تو دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں جا کر دروازہ کھولتا بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس وقت بابا بہت گھبرائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑے پسینے سے تر تھے۔ اماں بھی میری چھوٹی بہن کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی اور بولی کہ جمیل دروازہ تو کھولنے دیں، نہ جانے کون اتنی دیر سے دستک دے رہا ہے۔ یہ اب کہ اس قدر پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں، بتائیں تو صحیح آخر کیا بات ہے؟ کون ہے دروازے پر جس کے ڈر سے آپ دروازہ کھولنے سے منع کر رہے ہیں؟ بابا اپنے ماتھے پر آئی پسینے کی بوندوں کو صاف کرتے ہوئے بولے کہ فائزہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن میرا یقین کرو کہ یہ سب سے میں نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ اماں بابا کو اس قدر پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہوتے بولے کہ آپ کون سی غلطی کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بابا کچھ بھی کہتے کھٹاک سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور دروازہ کھولنے کے فوراً بعد بہت ساری پولیس فوراً ہمارے گھر کے چاروں طرف پھیل گئی۔ اب میں صرف 10 سال کا تھا اور وہ منظر قابل بیان نہیں، اور میری ماں جو بے حواس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ میں سہما اپنے بابا کو پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور بابا اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتے رہے، مگر پولیس والوں نے ایک نہ سنی اور اماں روتی ہوئی بابا کے پیچھے گئیں۔ پولیس والوں نے بابا کو گاڑی میں بٹھایا تو بابا بولے کہ فائزہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، اور اماں نے جلدی سے بابا کے وکیل کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی، اور وکیل نے اس وقت انکار کر دیا کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ بولا کہ اس وقت تو جمیل صاحب کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، میں صبح آ کر دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس رات میں نے اماں کو اس قدر بے بس مجبور دیکھا کہ بے بسی کے سوا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اماں کے آنسو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں جلدی سے جا کر اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اماں اب مت روئیں، بابا بہت جلد گھر آ جائیں گے۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اماں کا چہرہ صاف کرنے لگا اور جو کہ رونے کی وجہ سے آنسو سے تر تھا، اور اماں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لی اور ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے مجھ سے اپنے ساتھ لگا لیا، اور حسن اگر تمہارے بابا کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، لیکن کہاں جائیں گے، اس کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں۔ رات بھر میں بھی اماں کے ساتھ جاگتا رہا، تھکاوٹ کے باعث اماں کی آنکھیں بوجھل سے اس گہری ہوتی رات کا حصہ لگ رہی تھیں۔ گھر سے نکل گئیں اور وہ ہر صورت بابا کو رہا کروانا چاہتی تھیں، اور اماں نے جاتے ہوئے راستے میں وکیل کو کال کی تو وہ تھانے پہنچ گیا۔ وکیل نے بابا کی ضمانت کروانی چاہی مگر بابا کی ضمانت رد کر دی گئی۔ صبح سے شام ہو گئی مگر بہت بے تابی سے بابا گھر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میری نظر دروازے پر گئی تو میں نے اماں کو اکیلے ہوتے ہوئے دیکھا تو جس سے میں سمجھ گیا کہ ابا ابھی تک رہا نہیں ہوئے۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہماری زندگی بدل گئی اور بہت بڑی قیامت تھی کہ جو ہماری گھر پر ٹوٹی۔ میرے بابا کا وسیع پیمانے پر بزنس تھا جس میں سے ان کے ایک دوست کے شیئر تھے، اور شروع میں جب بابا نے بزنس سٹارٹ کیا تھا تو بہت سی مشکلات ان کے راستے میں آئی۔ بابا نے دن رات کی محنت سے اپنے بزنس کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ بابا کا دوست ظفر جو کہ ان کا کالج فرینڈ تھا، کئی عرصے کے بعد اس کی ملاقات بابا سے ہوئی۔ ادھر ادھر باتیں کرتے ہوئے بابا نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ظفر آج کل کیا کرتے ہو؟ تو بابا کا دوست بولا کہ جمیل میں سوچ رہا تھا کہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا سا کاروبار کر لوں مگر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بولے کہ مجھے بہت سے بزنس ہیں اور اب مجھے ہی دیکھ لو۔ پہلے میں نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا اور دن رات کی محنت سے آج میرا بزنس آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ بابا کا دوست ظفر بولا کہ جمیل اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ بابا بولے کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ بولا کہ میرے پاس جتنی رقم ہے وہ تمہارے بزنس پر لگا دیتا ہوں، اس رقم کے حساب سے جتنی بھی پرافٹ ہوگی تم مجھے دے دیا کرنا۔ اور بابا کو اپنے دوست کے مالی حالات کی بخوبی خبر تھی، اس لیے انہوں نے فوراً سے حامی بھر لی، لیکن بابا اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ آستین کا سانپ پال رہے ہیں۔ پہل تو ظفر انکل کبھی کبھار آفس جایا کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آفس کے معاملات میں دلچسپی لینے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے بابا کے دل میں اپنے لیے اعتماد پیدا کر لیا، اور اب بابا نے جو بھی ڈیل کرنی ہوتی وہ ظفر انکل کو
ساتھ لے کر کرتے تھے، اور کبھی دوسرے شہر جانا پڑتا تو آفس کے تمام معاملات ظفر انکل کے سپرد کر کے بے فکر ہو کر چلے جاتے تھے۔ ظفر انکل پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا، اور اماں اکثر بابا سے کہا کرتی تھیں کہ اپنے پارٹنر پر اتنا بھی بھروسہ نہیں اچھا ہوتا۔ آج کل لوگ پیسہ دے کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، لیکن بابا اماں کی باتوں پر بالکل کان نہ دھرتے اور انہیں بس اپنے دوست پر اچھائی ہی اچھائی نظر آتی۔ ظفر انکل کے آنے سے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور تم میری فکر مت کرو، ظفر ایسا نہیں ہے، میں اسے اسکول کے زمانے سے جانتا ہوں۔ آہستہ آہستہ بابا نے آفس جانا کم کر دیا، اور اب سارا کچھ دین معاملہ ظفر انکل کے سپرد تھے۔ انہوں نے بابا سے زیادہ بزنس میں مہارت حاصل کر لی، اور پھر ایک دن ہوا کہ جس کو یقین نہیں تھا، بابا بزنس کے سلسلے میں کراچی، تو وہاں کو معلوم ہوا کہ ان کے دوست نے ان کے ساتھ غداری کی ہے۔ جس کے ساتھ بزنس ڈیل تھی، ان سے ظفر انکل نے ایک بھاری رقم وصول کی، اور وہ کنکریٹ جو بابا کو ملنے والا تھا وہ ظفر انکل نے خود لے لیا، اور بابا واپس آئے تو وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ دروازے پر کھڑے گارڈ نے بابا کو روک لیا، اور بابا اس گریبان پکڑتے ہوئے بابا بولے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے اندر جانے سے روکنے والے؟ یہ میرا آفس ہے۔ ظفر انکل جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے بابا کو دیکھ کر بولے کہ جمیل، یہ تمہارا آفس تھا، اب یہ سب کچھ میرا ہے، اور میری اجازت کے بغیر تم اندر نہیں آ سکتے۔ بابا تو جیسے سکتے چلے گئے، ان کو اپنی آنکھوں کو دیکھے کانوں سننے پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دوست جیسے انہوں نے مشکل وقت میں سہارا دیا اور جس پر بھروسہ کیا، اس نے ایسا ڈسا کہ ہم گھر سے بے گھر ہو گئے۔ بہت سے کنٹریکٹ تھے جو بابا نے لیے تھے، اور ظفر انکل نے ان سب سے بھاری رقم لینے کے بعد کوئی رابطہ نہ کیا، اور سارا الزام بابا کے سر آ گیا، اور دھوکہ دہی کیس میں بابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ بابا بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں گناہ گاروں کی زندگی گزارنے لگے، اور مشکل کی اس گھڑی میں غیر تو غیر اپنوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ حافظ کے ساتھ ساتھ ہمارا گھر بھی ہم سے چھین لیا گیا، اور اماں نے ظفر انکل کے بہت سی منتیں کیں، اور آپ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، اور بدلے میں آپ سے صرف جمیل مانگتی ہوں۔ جمیل نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر آپ نے اسے دھوکہ دیا۔ اور ظفر انکل شرمندہ ہونے کی بجائے سینہ تان کر اماں کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ بولا کہ جو بیت چکا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم لوگوں پر ترس کھا کر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جمیل کو رہا کروا دوں۔ اماں جاننے کے لیے مڑی تو ظفر بولا کہ تم لوگوں سے سرونٹ کوارٹر نہیں لیا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے تم لوگوں سے وہ چھین لیا تو تم لوگ بیچارے کہاں جاؤ گے، کہاں سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ تو اماں اتنے میں خوش تھی کہ ظفر بابا کو رہا کروا دے گا، کیونکہ ان کی زندگی کا کل اثاثہ بابا ہی تھے، اور شروع سے اماں بہت صابر تھیں، اور مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا وہ اچھے سے جانتی تھیں۔ جس دن ہم اپنے گھر سے نکلے تو ہمیں صرف اپنا ضروری سامان اٹھانے کی اجازت بہت مشکل سے ملی، اور اماں سامان سمٹ رہی تھی کہ ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو آنسو پلوں سے صاف کر رہی تھیں، اور چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کبھی یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ گھر جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، جس گھر سے ان کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس دن میں نے دیکھا کہ میری ماں بہت سی غمگین تھی، میں چاہتے ہوئے بھی ان کے غم کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر اماں اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولیں کہ کچھ نہیں ہوا، لوگ بس کچھ دیر وہاں رہیں گے اور اس کے بعد واپس اپنے گھر آ جائیں گے، اتنا تو ہم بھی سمجھتا ہوں کہ اب کبھی بھی گھر واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے اماں سامان سمیٹا، اور وہ باہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر سرونٹ کوارٹر چلے گئے۔ جاتی ہوئی اماں نے مڑ کر اپنے عالی شان گھر کو دیکھا، اور بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئیں، اور زندگی میں یہ دوسری دفعہ تھا جب اماں سرونٹ واٹر میں آئی تو یہ سا اماں نے خاص بابا کو کہہ کر ملازموں کے لیے تعمیر کروایا تھا، اور کوارٹر اس قدر گندا اور گرد و غبار بھرپور تھا کہ وہاں پر بے سانس لینا مشکل ہوتا تھا۔ جب ہم کوارٹر کو اندرونی حصے میں گئے تو گرد و غبار کی وجہ سے اماں کھانسنے لگی، اور منہ پر کپڑا رکھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں، کیونکہ شروع سے ہی انہیں گرد و غبار سے الرجی تھی۔ اتنے میں وہاں ہماری ملازمہ رضیہ آئی، وہ بولی کہ فائزہ باجی آپ ادھر بیٹھے، میں جلدی سے صفائی کر دیتی ہوں، مگر باجی اس بات کا ظفر صاحب کو بالکل بھی پتہ نہ چلے، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، کیونکہ ظفر صاحب نے آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ مگر باجی میں نے تو آپ کا نمک کھایا، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ظفر صاحب کے گھر نوکری نہ کرتی، ایسے لالچی اور بددیانتی انسان کا کام کرنا میری مجبوری ہے۔ رضیہ اپنی کمر پر اپنا دوپٹہ باندھے ہوئے ہاتھ میں جھاڑو پکڑے سرونٹ کوارٹر کے اندرونی حصے کو طرف چلی گئی۔
اماں سے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ نسلی لوگ مشکل کی گھڑی میں ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ رضیہ نے اس قدر اچھے سے صفائی کی کہ سرونٹ کوارٹر شیشے کی طرح چمک اٹھا، اور صاف صفائی کرنے کے بعد رضیہ اپنے دوپٹے سے چہرہ پسینہ صاف کرتی ہوئی بولی کہ فائزہ باجی، آپ میں چلتی ہوں۔